301 दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। हबक्कूक नबी की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर तीसरे बाब की 19वीं आयत तक। हबक्कूक नबी की रोया का बारे नबूवत। ऐ खुदावंद, मैं कब तक नाला करूंगा और तू ना सुनेगा। मैं तेरे हजूर कब तक चिल्लाऊंगा, जुल्म जुल्म, और तू ना बचाएगा। तू क्यों मुझे बदकिरदारी और कजरफ्तारी दिखाता है? क्योंकि जुल्म और सितम मेरे सामने हैं, फितना और फसाद बर्पा होते रहते हैं। इसलिए शरीयत कमजोर हो गई और इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता, क्योंकि शरीर सादिकों को घेर लेते हैं। बस इंसाफ का खून हो रहा है। कौमों पर नजर करो और देखो और मुताजिब हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अय्याम में एक ऐसा काम करने को हूं कि अगर कोई तुमसे उसका बयान करे तो तुम हरगिज बावर ना करोगे। क्योंकि देखो, मैं कश्तियों को चढ़ा लाऊंगा। वो तुर्शरू और तुंद मिजाज कौम है जो वुसअते जमीन से होकर गुजरते हैं, ताकि उन बस्तियों पर जो उनकी नहीं हैं कब्जा कर लें। वो डरावने और हैबतनाक हैं। वो खुद ही अपनी अदालत और शान का मस्तर हैं। उनके घोड़े चीतों से भी तेज रफ्तार और शाम को निकलने वाले भेड़ियों से ज्यादा खूनखार हैं, और उनके सवार कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वो दूर से चले आते हैं। वो उकाब की मानंद हैं जो अपने शिकार पर झपटता है। वो सब गारत गरी को आते हैं। वो सीधे बढ़े चले आते हैं, और उनके असीर रेत के जर्रों की मानद बेशुमार होते हैं। वो बादशाहों को ठट्ठों में उड़ाते और उमरा को मस्खरा बनाते हैं। वो किलों को हकीर जानते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से दमदमे बांध कर उनको फतह कर लेते हैं। तब वो गिर्दबाद की तरह गुजरते और खता करके गुनहगार होते हैं, क्योंकि उनका जोर ही उनका खुदा है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, ऐ मेरे कदूस, क्या तू अजल से नहीं है? हम नहीं मरेंगे। ऐ खुदावंद, तूने उनको अदालत के लिए ठहराया है, और ऐ चट्टान, तूने उनको तादीब के लिए मुकर्रर किया है। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है? और जब शरीर अपने से ज्यादा सादिक को निगल जाता है, तब तू क्यों खामोश रहता है? और बनी आदम को समंदर की मछलियों और कीड़े मकोड़ों की मानद बनाता है, जिन पर कोई हुकूमत करने वाला नहीं। वो उन सब को शुस्त से उठा लेते हैं और अपने जाल में फंसाते हैं और महाजाल में जमा करते हैं। इसलिए वो शादमान और खुश वक्त हैं। इसीलिए वो अपने जाल के आगे कुर्बानियां गुजरानते और अपने महाजाल के आगे बखूर जलाते हैं, क्योंकि इनके वसीला से उनका बखरा लजीज और उनकी गिज़ा चर्ब है। बस क्या वो अपने जाल को खाली करने और कौमों को मतवातर कत्ल करने से बाज ना आएंगे? हबक्कूक नबी की किताब, उसका दूसरा बाब। मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है, और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। तब खुदावन ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सके, क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है,
یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی۔ اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ دیکھ، متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ بے شک متکبر آدمی میں کی مانند دغاباز ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا، وہ پاتال کی مانند اپنی ہوس بڑھاتا ہے، وہ موت کی مانند ہے، کبھی آسودہ نہیں ہوتا، بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور سب امتوں کو اپنے نزدیک فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ سب اس پر مثل نہ لائیں گے اور تنزن نہ کہیں گے کہ اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے، لیکن یہ کب تک؟ اور اس پر جو کثرت سے گرو لیتا ہے، کیا وہ تجھے کھا جانے کو اچانک نہ اٹھیں گے اور تجھے مضطرب کرنے کو بیدار نہ ہوں گے، اور تو ان کے لیے لوٹ نہ ہوگا؟ چونکہ تو نے بہت سی قوموں کو لوٹ لیا اور ملک و شہر باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے، اس لیے باقی ماندہ لوگ تجھے غارت کریں گے۔ اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ تو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کا گنہگار ہوا، کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شہتیر جواب دیں گے۔ اس پر افسوس جو قصبہ کو خون ریزی سے اور شہر کو بدکرداری سے تعمیر کرتا ہے۔ کیا یہ رب الافواج کی طرف سے نہیں کہ لوگوں کی محنت آگ کے لیے ہو اور قوموں کی مشقت بطالت کے لیے؟ کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اس پر افسوس جو اپنے ہمسایہ کو اپنے قہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے تاکہ اس کو بے پردہ کرے۔ تو عزت کے عوض رسوائی سے بھر گیا ہے، تو بھی پی کر اپنی نامختونی ظاہر کر۔ خداوند کے داہنے ہاتھ کا پیالہ اپنے دور میں تجھ تک پہنچے گا اور رسوائی تیری شوکت کو ڈھانپ لے گی۔ چونکہ تو نے ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے، اس لیے وہ زیادتی جو لبنان پر ہوئی اور وہ ہلاکت جس سے جانور ڈر گئے تجھ پر آئے گی۔ کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا؟ ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا اور گونگے بتوں کو بناتا ہے۔ اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ۔ کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ دیکھ، وہ تو سونے چاندی سے مڑھا ہے، لیکن اس میں مطلق دم نہیں، مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ حبقوق نبی کی کتاب، اس کا 3 باب۔ شگائیو نوت کے سر پر حبقوق نبی کی دعا۔ اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند، اسی زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر۔ قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے، اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں،
اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی۔ وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی۔ اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئیں۔ ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے۔ اس کی راہیں ازلی ہیں۔ میں نے کوشن کے خیموں کو مصیبت میں دیکھا۔ ملک مدیان کے پردے ہل گئے۔ اے خداوند، کیا تو ندیوں سے بیزار تھا؟ کیا تیرا قہر دریاؤں پر تھا؟ کیا تیرا غضب سمندر پر تھا کہ تو اپنے گھوڑوں اور فتح یاب رتھوں پر سوار ہوا؟ تیری کمان غلاف سے نکالی گئی، تیرا عہد قبائل کے ساتھ استوار تھا۔ تو نے زمین کو ندیوں سے چیر ڈالا، پہاڑ تجھے دیکھ کر کانپ گئے، سیلاب گزر گئے، سمندر سے شور اٹھا اور موجیں بلند ہوئیں۔ تیرے اڑنے والے تیروں کی روشنی سے، تیرے چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب و ماہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے۔ تو غضبناک ہو کر ملک میں سے گزرا، تو نے قہر سے قوموں کو پامال کیا۔ تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا، ہاں اپنے ممسوح کی نجات کی خاطر۔ تو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد بالکل کھود ڈالی۔ تو نے اسی کے لٹ سے اس کے بہادروں کے سر پھوڑے۔ وہ مجھے پراگندہ کرنے کو گرد باد کی طرح آئے۔ وہ غریبوں کو تنہائی میں نگل جانے پر خوش تھے۔ تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سمندر سے، ہاں بڑے سیلاب سے پار ہو گیا۔ میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا۔ اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا۔ لیکن میں صبر سے ان کے برے دن کا منتظر ہوں جو اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہدنی کیسے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ میر مغنی کے لیے میرے تاردار سازوں کے ساتھ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔